السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاسنا کا ایک پجاری جس کا نام ہے اتی نرسنگنند، اس آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیہودہ الفاظ کہے اور ایسے الفاظ کہے کہ جس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ چاہتا ہی ہے کہ ہندوستان میں سول وار ہو جائے، یہاں پر لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ان کو ہوں گے۔ یہ ان کا پری پلان معاملہ ہے، مطلب پہلے سے یہ سب سوچی سمجھی سازشیں ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ابھارنا ہے اور کس طریقے سے ان کو روڈ پر لا کر کے اور یہاں ہندوستان کا ماحول خراب کرنا ہے۔ یہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کی سب سے زیادہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ لہٰذا مسلمان اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہے اور وہ کبھی بھی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اس کے آپ جو ہے منظر دیکھ لیں، دہلی سے لے کر کے اور کولکاتہ تک، اور کولکاتہ سے لے کر کے مدراس، کوئی حصہ ایسا بچا ہوا نہیں جہاں پر کہ اس ظالم مردود پجاری کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرائی جا رہی۔ مگر چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اس میں سدھار پیدا کریں۔ دیکھیے علامہ توصیف رضا صاحب جو کہ سنبل کے رہنے والے حضرت ہیں، اور انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں چند باتیں کہی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس کو خوب شیئر کریں تاکہ جو کمیاں ہماری رہ رہی ہیں اگر وہ بھی درست ہو جائیں تو بہت جلد ہی یہ آدمی جو نرسنگنند ہے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا اور اس کے اوپر دیش دروہی کا کیس لگے گا انشاءاللہ العزیز۔ چند باتیں عرض ہیں، اس کو سماعت فرما لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سرسوتی جیسی ناسور جو بہت بکواس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف صرف ایک قابل اعتراض بات پر نہیں بلکہ وکلا یعنی جو ایڈوکیٹس ہیں، وکیل حضرات ہیں، ان سے مشاورت کرنے کے بعد مختلف چیزوں پر مختلف کیسز درج کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے خلاف ایک ہی طریقے سے اگر آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے الگ الگ جگہوں پر تو یہ اگرچہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہاں سے لگ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ایک بات یاد رکھیں، مسلمان اگر آج نہیں بولا تو پھر زندگی میں وہ کبھی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور سے بڑی ذات اور حضور کی ناموس سے بڑا کوئی مسئلہ ہندوستان کی سرزمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ آج ہی نہیں بولیں گے تو پھر آپ کبھی نہیں بول سکتے۔ آپ اگر ایک ہی بات پر مختلف شہروں سے ایف آئی آر درج کراتے ہیں تب بلا شبہ اس کا پریشر بنتا ہے کہ اتنی ساری جگہوں پر ایف آئی آر کا مطلب ایک تو بیداری ہے، لگ رہا ہے کہ مسلمان جاگ رہا ہے اور معاملہ حساس ہے، لوگوں کو لگے گا اور پولیس ڈپارٹمنٹ سمجھ لے گا کہ بھائی معاملہ حساس ہے کیونکہ ہر جگہ پر ایک ہی طریقے سے ایف آئی آر درج کرائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن نشین رہے کہ ساری ایف آئی آر گویا کہ ایک ہی شمار کی جائیں گی۔ اگر آپ 50 جگہ کریں گے تو 50 جگہوں پر ایک ہی جیسی ایف آئی آر کریں گے تو وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ لہٰذا کیا کریں، مختلف جگہوں پر الگ الگ طریقے سے اس کے خلاف آپ کو ایف آئی آر درج کروانی ہوگی۔ سنیں، اس طریقے سے کہ سرسوتی نے اے پی جے عبد الکلام کو بھی جہادی اور ان کو دیش دروہی کہا تھا، جبکہ وہ ہندوستان کے ایسے پد پر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پریسیڈنٹ، جو کہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، ان کے خلاف ایسے الفاظ کا استعمال کرنا گویا کہ یہ بھی ایک طریقے سے دیش دروہی کا معاملہ ہے۔ اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرائیں تو بہت زیادہ مناسب رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے ایف آئی آر درج کراتے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس ظالم اور اس پجاری کے خلاف یہ جانی وبال بن سکتا ہے۔ تب یہ آدمی آپ کو پانی مانگتا ہوا نظر آئے گا، بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم میمورینڈم دے کر یا ایف آئی آر درج کرانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا جو ہمارا فریضہ ہے ہم اس سے سبکدوش ہو گئے ہیں، جبکہ فرض کا آغاز اب ہوا ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اولاً تو میمورینڈم اور ایف آئی آر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے خواہ وقت لگے، متعدد مرتبہ آپ کو جانا پڑے، لیکن ایف آئی آر ہی درج کرائیں اور درج ہونے کے بعد اپنے بساط کے مطابق لیگل سیل کا انتظام کریں۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اب بھی ذہنی طور پر زمینی ورک اور جد و جہد کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمارا ضمیر جاگے گا اور ہم اس کے خلاف کام کریں گے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اب ہمیں ہر قیمت پر بیدار ہونا ہی پڑے گا اور کامن ایشوز پر بنام ملت، یہاں تک کہ بنام مظلومیت بات کرنا ہی ہوگی۔ آپ دیکھ نہیں رہے تباہی اور آفت کس طرح منہ کھولے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔
کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس پر بھی زیادہ ڈسکشن نہ کریں، یہ سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کتنی پاور ہے، میں اپنے نبی کی شان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے، تو میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس آتنک وادی، اس خنزیر، اس جنگلی اور اس بےہودہ انسان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ آپ اپنے طریقے سے سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی مسئلہ کا حل ہمیں نکالنا ہی ہوگا۔ اب سوال ہمیں خود سے کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ انفرادی طور پر بھی اپنا کام کریں اور اجتماعی طور پر بھی کام کریں، اور کہیں پر بھی اپنی انا کو بیچ میں نہ آنے دیں کہ میں نے یہ کام کیا، بلکہ میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے بار بار جانے کے بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تب کیا کریں، تو سنیں اس صورت میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں، نمبر ایک آن لائن ایف آئی آر اور دوسرا ہائی کورٹ ایف آئی آر، اس میں سے جو بہتر سمجھے آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ آخر میں دست برستہ عرض ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت، تحمل، بردباری پیدا کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اب آپس کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اختلاف ہیں ہمارے جس سے بھی ہیں، سب ختم کر دیں، کاندھے سے کاندھے ملا لیں، اس لیے کہ نبی کی عزت اور نبی کی عظمت اور نبی کی حرمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ہم میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اب بغیر کسی کی فکر کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی خشیت کے وہ اب اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس پجاری کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے۔ اور ایک بات اور حضرت نے بڑی پیاری لکھی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھیں زمزم تبھی ابلتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑتے ہیں، اور ہماری صورتحال کچھ اس طرح ہے، سب چاہتے ہیں چشمہ زمزم ابل پڑے، ایڑی مگر زمین پر رگڑتا نہیں کوئی، لہٰذا ہر کسی کو اب زمین پر ایڑی رگڑنی ہوگی۔ اور حضرت مولانا توصیف رضا صاحب کا یہ پیغام بھی آپ ضرور سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرسوتی نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناقابل برداشت توہین کی ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور یو اے پی اے یا این ایس اے کے تحت اس پر کارروائی ہو، چونکہ اس طرح کے بیانات جو ہے ملک میں دنگا بھڑکانے کے لیے، سول وار کی طرف لے جانے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر حکومت کو خود کو بھی چاہیے کہ وہ نظر رکھے کہ یہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے اشارے پر تو اس طرح کے بیانات نہیں دے رہے ہیں۔ آپ خود بتائیے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی جس ہستی سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتی ہے، جن سے دل و جان سے زیادہ پیار کرتی ہے، ان کے خلاف ایسی بات کہنا، اور ہمارے حضور کی جیونی کے لیے میں ہندو بھائیوں سے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منصفانہ طور پر ان کی جیونی کو پڑھیں۔ اگر بھارت کی بات کریں تو شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی کی کتاب گوگل پر بھی اویلیبل ہے، جو حضرات اس کا پی ڈی ایف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلام آتنک یا آدرش، اس کو پڑھیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ وسیم مرتد جو بکواس کر رہا ہے، یا سرسوتی یا پشپیندرا جیسے لوگ جو بکواس کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور پھر آپ مجھے خود بتائیے کہ ایسی عظیم شخصیت جن کی تعریف جو بھارت کے بابائے قوم کہلاتے ہیں یعنی گاندھی جی نے بھی کی، بلکہ گاندھی جی نے تو ان کے خلفاء کی بھی تعریف کی، ایڈیشنل ایس پی صاحب سے علماء نے بار بار زور دیا، تو اس کے بعد بہرحال انہوں نے ہمیں یقین دلایا، وعدہ کیا کہ ہم اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر قائد علماء سنبھل حضرت مولانا نفیس اختر صاحب اور حضرت مولانا فاضل صاحب، حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ مصباحی، اور حضرت مفتی عالم نوری صاحب، حضرت قاری یوسف رضا صاحب، حضرت مولانا رفاعل صاحب، قاری زیغم رضا صاحب، شفیق برکاتی صاحب، اور ہمارے شفیق اشفاقی صاحب، اور قمر ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے جنہوں نے قانونی ہمیں مشورے دیے، شعیب ایڈوکیٹ صاحب، اور محترم احمد نوشاہی صاحب، یہ حضرات موجود رہے، مولانا طالب رضا نعیمی صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اور حکومت ہند سے بھی اپیل ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگوں کو آپ لگام دیجئے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی دوسری کمیونٹی کا ہوتا ہے تو وہ ذرا سی بھی کچھ حرکت کرتا ہے تو سیدھے اس پہ یو اے پی اے لگتا ہے، ان لوگوں پہ یو اے پی اے اور این ایس اے کیوں نہیں لگتا؟ یہ سوال تو ایز اے سٹیزن آف انڈیا ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں، اور یہ مطالبہ بھی پرزور کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہو۔